السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک وائبس بائی صدف. آج ہم بات کریں گے نظر بد اور حسد کی علامات اور ان سے نجات پانے کے طریقے پر. اچھا جی، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ نظر بد اور حسد کی علامات کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں دونوں میں بہت فرق ہے. اگرچہ ان کا جو نتیجہ ہے وہ نقصان کی صورت میں ہی نکلتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور اثر انداز ہونے کا طریقہ جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے. تو آخر کیا فرق ہے اور ان سے بچاؤ اور علاج کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حسد کیا چیز ہے. کہ دیکھیں، ایک انسان ہونے کے ناطے دیکھیں ہم سب کی خواہشات جو ہے نا وہ تو مطلب ان لمیٹڈ ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، میرا اچھا گھر ہو، میرے پاس کار ہو، میرے بچے اچھے اسکول میں جائیں، میرے پاس فلانا ہو، مطلب دنیا کی ہر نعمت ہو. ٹھیک ہے، لیکن مطلب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ساری نعمتیں مجھے بھی مل جائیں. یہ ایک دعا ہے. ٹھیک ہے، اس کی خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ان نعمتوں کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے. لیکن حسد کیا ہے کہ ان نعمتوں کی خواہش کرنا، کسی دوسرے کے پاس اگر یہ نعمتیں دیکھ کرنا، یہ خواہش کرنا کہ یہ مجھے مل جائیں لیکن اس سے چھن جائیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں مجھے تو مل جائیں لیکن اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہو گیا. یا اس کو کیوں مل رہا ہے تو بھائی یہ ہم انسان تو نہیں جانتے نا کہ یہ اس کو کیوں مل رہا ہے، یا رب کس کو مطلب رب کی عطا کس کے اوپر کتنی ہے، اس کی مہربانی کس انسان پہ کتنی ہے. تو یہ فیصلہ کرنے والے ہم تو نہیں ہوتے ہیں. لیکن حاسد انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں یا اس کے پاس سے یہ چیز تو چھن جائے اور یہ سب کچھ مجھے مل جائے. یہ سب سے بڑا جو ہے نا حاسد کی نشانی ہے. اور نظر بد کیا ہے کہ نظر بد آپ کی کوئی بھی اچھی نعمت دیکھ کے، آپ کی کوئی بھی خوشخبری سن کے، آپ کی کوئی اچھی خوبصورت چیز دیکھ کے، مطلب وہ بھی حاسد کی ہی نظر میں آ جائے. مطلب ہے سملر ہی چیزیں ہیں لیکن کچھ فرق ہے کہ وہ چیز خراب ہو جائے، آپ کا نقصان ہو جائے، تو یہ بھی ایک نظر کی ہی علامت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نا دونوں ایک ہی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں دونوں کے درمیان میں فرق واضح کیا گیا ہے. حسد یہ ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے یہ تمنا ہو کہ وہ نعمت اس سے چھن کے مجھے مل جائے. اور مطلب حسد ضروری نہیں کہ حسد کرنے والا وہ نعمت دیکھے، مطلب وہ آپ کے اچھا گھر آ کے آپ کا گھر دیکھے. بعض اوقات کیا ہے کہ وہ ہم کسی کے بارے میں کوئی خبر سنتے ہیں کہ بھئی فلانے کا اچھا گھر ہو گیا، فلانے کے بچے نے یہ پاس کر لیا، فلانے کو یہ چیز مل گئی. مطلب خبر آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، لوگوں کے اسٹیٹس جو موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے ہی واٹس ایپ کے اسٹیٹس وغیرہ دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ حاسد بندہ تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں دیکھ کر ہی حسد کرنے لگے گا. اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنی جو خوشیاں ہیں اور اپنی جو پرسنل لائف ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے شیئر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کب کوئی حاسد بندہ ہماری خوشیوں کو نظر لگا دے. اچھا جی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سورہ فلق میں اگر آپ دیکھیں سورہ فلق کا ترجمہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. انسان مطلب اللہ نے کہا کہ انسان پناہ مانگے. اس کا ترجمہ یہ کہ میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. یہ سورہ فلق کی آیت نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، امام ابن منظور فرماتے ہیں کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس جو نعمت ہے اسے دیکھ کے اس کے زوال کی خواہش کی جائے. اور نظر بد در حقیقت حسد کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس میں زوال نعمت کی خواہش نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ایک نیک اور صالح شخص بھی نظر بد لگا سکتا ہے اور ایسے شخص کو عائن کہا جاتا ہے، نہ کہ حاسد. مطلب یہ کہ دیکھیں نظر کس کی بری ہے کس کی اچھی ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم نا. نظر تو ہماری بھی لگ سکتی ہے، ہماری بھی خود کی بھی اپنے آپ کو نظر لگ سکتی ہے، ہماری خوشیوں پر، ہماری نعمتوں پہ، ہماری کوئی بھی اچھی چیز پر. مطلب آپ نے کوئی مطلب اگزامپل
آپ نے کوئی اچھا ڈریس لے لیا، آپ نے کوئی اچھی چیز لے لی، آپ کی خود کی نظر لگ سکتی ہے، وہ چیز خراب ہو سکتی ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اور ضروری نہیں کہ نظر جس کی لگے وہ شخص نیک نہیں ہے یا اس کی مطلب نیت خراب ہے. تو نظر تو دیکھیں کسی کی بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، حاسد جو ہے، حسد کرنا، تو یہ تو مطلب حاسد انسان، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ حاسد جو ہے نا، اس کا حسد اس کو صرف اس کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہے. حسد، اس کا حسد ہے نا، ہمیں بھی جلا دیتا ہے ساتھ میں. اچھا جی، اس کے بعد یہ جو حسد اور نظر کی علامات ہیں، تو ہماری روزمرہ کی روٹین، ہماری صحت، ہماری طبیعت پہ اس کی کیا علامات ہیں، وہ کس طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ان علامات سے بچنے کا جو مطلب طریقہ ہے، جو قرآنی آیات سے علاج ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں وہ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ.